نیا سال ہے، ٹھنڈ بھی ہے، اس دفعہ زیادہ ہی ہوگی، لیکن ہم اٹینٹو ہو کر خداوند کا کلام سنیں گے۔ سال تو نیا ہے، لیکن ہر نئے سال میں ہم پرانے ہو جاتے ہیں، لیکن ساری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں، کوئی ایسا الہام نہیں جو اس بات کی ڈکلیریشن کرتا ہو کہ وہ آپ کو تازگی اور نیا کرتا ہے، سوائے بائبل مقدس میں لکھا ہے ہم پرانے ہوتے ہیں، لیکن اس کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ عقاب کی مانند طاقت بخشتا ہے۔ اور عقاب کی مانند اس لیے کہا گیا، میں پڑھ رہا تھا کہ یہ عقاب وہ جانور پرندہ ہے، جب یہ 40 برس کا ہو جاتا ہے تو لکھا ہے کہ یہ پہاڑوں کے اندر چلے جاتا ہے، اور پہاڑوں کے اندر جب یہ سمجھتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہوں، اب میرے اندر یہ قوت، یہ طاقت یہ نہیں رہی ہے، یہ پہاڑوں کے اوپر جاتا ہے، اس کی چونچ اس قابل نہیں رہتی کہ یہ شکار کر سکے، یہ سب سے پہلے اپنی چونچ کو پہاڑ کی زمین کے اوپر یہ رگڑنا شروع کرتا ہے، اور جب تک اس کا خون نہیں نکل جاتا، اس کی چونچ نہیں ٹوٹ جاتی، یہ ایسے کرتا رہتا ہے، اور جب اس کی چونچ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی نئی چونچ آتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ اپنا جسم اس کو خریدنا شروع کر دیتا ہے، اپنے پروں کو یہ کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح سے اس پہ ایک نیا جسم، ایک نئی جان اور اس میں قوت بڑھتی ہے، اور پھر جب یہ نیا ہو جاتا ہے تو یہ پہلی اڑان اپنی بھرتا ہے، اور اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ آپ کو عقاب کی مانند نوجوان اور طاقت یہ بخشتا ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ آئے اس کے کلام کی طرف ہم بڑھیں گے، میرے ساتھ مل کر نکالیں گے ہم افیشینز اس کا دوسرا باب، اس کی 1 سے لے کے 8 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، یہ وہی پولس رسول ہے جو اپنی تعلیم کی وجہ سے بہت جانا جاتا ہے۔ اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں تو شاید پی ایچ ڈی اسکالر یا اس سے زیادہ کی اس کی تعلیم، اور یہ وہ پولس رسول ہے جو اپنے علم کے ساتھ پہلے مسیح کو اور اس کے شاگردوں کو تنگ کرتا تھا، ان کو کنفیوز کرتا تھا سوال کر کے، لیکن ہوتا کیا ہے جب اس کا انٹریکشن مسیح کے ساتھ ہوتا ہے تو وہی پولس رسول ہے جو اپنے خط کرنتھیوں میں لکھتا ہے کہ میں وہی پولس رسول ہوں جو پہلے کلکیا کی کلیسیا سے جا کے پوچھو میرے بارے میں کہ میں پہلے مسیح کو تنگ کرتا تھا، لیکن جب میرا اس کے ساتھ انٹریکشن ہوا اب میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں۔ آئے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم بیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی علمداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تسیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کے لیے بے نہایت دولت دکھائے۔ پولس رسول اس دوسرے باب میں کچھ آیات میں ہماری ٹرانسفارمیشن اس کو بیان کر رہا ہے، ہماری تبدیلی اس طرح سے کہ بیفور جیسس، مسیح کے پہلے ہماری امیج کیا تھی، ہماری خصوصیات کیا تھی، ہم کیا تھے مسیح کے آنے سے پہلے، اور دین اس کے بعد اگلی آیات میں چوتھی آیت سے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کے آنے سے یہ ٹرانسفارم ہوئے۔
तो हम गौर से इस चीज को सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह मसीह का फजल, उसकी रहमत और उसकी मोहब्बत यहाँ पर हुई। लिखा है और उसने तुम्हें भी जिंदा किया, पहली आयत, जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। We were dead before Jesus. हम मसीह से पहले मुर्दा थे, और मुर्दा इसलिए थे, हम जानते हैं पैदाइश 3 बाब, उसमें बखूबी लिखा है, हम जानते हैं आदम और हवा की कहानी से लिखा है कि उसने गुनाह किया और उसके सबब से हम सभी मुर्दा गुनाह में हैं। उसका गुनाह हमारे ऊपर वो आया। खुदा ने हमें बड़ी मोहब्बत से, बड़े पैशन से, बड़ी इंटेंसिटी से हमें तख्लीक किया, हमें क्रिएट किया, अ परफेक्ट क्रिएचर। इतनी मोहब्बत, पैशन, इंटेंसिटी, लिखा है उसने अपनी शबीह पर हमें बनाया। और जब वो बना रहा था और जब उसने सब चीजें बनाई तो उसने कहा अच्छा है, लेकिन जब इंसान की बारी उसने कहा बहुत अच्छा। इट्स मीन वी वर बिलॉन्ग टू गॉड। और इंसान इससे पहले आदम, हम उसकी प्रेजेंस में थे। लिखा है वो ठंडे वक्तों में बातें करता था आदम के साथ, हम उसकी प्रेजेंस में। उसने हमें बनाया, गुलाम नहीं बनाया था, काम करने के लिए नहीं बनाया था, हकमियत दी थी। उसने रूल ओवर करने के लिए तमाम दुनिया पर उसने कहा जाओ फलो और बढ़ो और सारी दुनिया को ममूरो महकूम करो। सो इंसान ये एटर्निटी में, अब्दियत में पैदा किया गया। मौत का कोई कंसेप्ट नहीं था। देयर वाज ओनली वन कंसेप्ट, अब्दियत, इटर्निटी, टू लिव विद गॉड। लेकिन हुआ क्या, खुदा ने एक चीज भी कही कि वो फल ना खाना। हम सभी जानते हैं, इसलिए बैक हिस्ट्री हम दोबारा पढ़ रहे हैं कि हम मुर्दा क्यों थे। हमने नाफरमानी की और उस नाफरमानी का हमारे ऊपर ये खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। अ बिग डिसएडवांटेज, अ बिग डैमेज टू ह्यूमैनिटी। वो ये हुआ, वी वर सेपरेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम उसकी हजूरी से निकाले गए। लिखा है जिस दिन तूने फल खाया तू मरा। याद रखिए, जिस तरह खुदा, बेटा और रूह की ट्राइयूनिटी है, इस तरह इंसान में जिस्म, बॉडी और फ्लैश और रूह, इन चीजों की भी ट्राइयूनिटी है। और कई लोग कहते हैं कि खुदा ने आदम से कहा तू मरा। अक्सर मुस्लिम ये सवाल करते हैं, लेकिन वो मरा नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि उस वक्त वो इटर्निटी में, अपनी अब्दियत में मर गया। मौत का कंसेप्ट आ गया। हम एक आयत को भी जानते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। सो आदम जिसने गुनाह किया, उसकी बदौलत गुनाह हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ। अब हमें मौत हमारे अंदर आ गई। हर इंसान लिमिटेड हो गया, खुदा की मोहब्बत से दूर, उसकी प्रेजेंस से दूर, उसके जलाल से दूर, उसकी रहमत से महरूम इंसान हो गया, सिर्फ गुनाह करने की वजह से। अब हमें चाहिए क्या था? हमें एक ऐसा शख्स जो हमसे ऐसी मोहब्बत करता, हमें छुटकारा देता। हमें फजल चाहिए था, हमें रहमत चाहिए थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा डैमेज इंसानियत को पहुंचा कि हम उसकी हजूरी से निकाले गए। कि ये एक हवाला जात है, सदूम और अमूरा की बर्बादी, नूह के जमाने में बर्बादी, और कई एक और हवाला जात और कहानियां बाइबल की आप जानते हैं, जो कि ट्रू बेस्ड स्टोरीज हैं, कोई नावल, कोई कहानियां नहीं। और ये सिर्फ इसीलिए कि खुदावंद का गजब हमारे ऊपर था। इसमें लिखा है हमारी बिफोर पिक्चर में कि हम इससे पहले कि मसीह आता, हम क्या थे? हम, एक तो लिखा है कि जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे। We walked by word, हम दुनिया के मुताबिक चलते थे और
اور ہوا کی علمداری کے حاکم یعنی اس کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزند کو تسخیر کرتی ہے. ہم نافرمانی کے فرزند تھے, ہم نافرمان تھے. اور پھر کیا لکھا ہے, اور ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنی جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے تھے. ہم اپنی روحانی زندگی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی انٹریکشن نہیں تھی. ہم اپنے جسم کی خواہشوں, شراب پینا, زنا کرنا, بدکاری اور کئی ایک اور طرح کے گناہ, ہم اس کے اندر زندگی گزارنا یہ پسند کرتے تھے کیونکہ خدا سے دور تھے اور گناہ میں تھے. اور پھر لکھا ہے اپنے جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے. جو آپ کا دماغ آپ سے کہتا تھا آپ وہ کرتے تھے. اور پھر آخر میں لکھا ہے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. We deserve the wrath of God. ہماری بیفور امیج مسیح سے پہلے یہ تھی کہ ہم نافرمانی کے فرزند تھے اور ہم خدا کا غضب یہ ڈیزرو کرتے تھے. If you focus on this word کہ ہمارے اوپر یہ کوئی کوانسیڈنس نہیں ہے, ہم اس کا غضب اپنے گناہ, اپنے نافرمانی اور اپنی چیزوں کی وجہ سے یہ ڈیزرو کرتے تھے. ہمیں چاہیے کیا تھا, ایک کفارہ, ایک سیکرامنٹ, ایک کویننٹ, ایک عہد, ایک محبت, رحمت جو بیان سے باہر, جو انکنڈیشنل. اور اس کا ہوا یہ کہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بائبل مقدس کی ٹوٹل 66 کتابیں ہیں جو مختلف وقت میں لکھی گئی اور جن کا وقت اگر ہم کاؤنٹ کریں تو یہ 1500 سال بنتا ہے. 1500 سال میں ٹوٹل 66 بکس آف بائبل یہ لکھی گئی جن کے 40 رائٹرز ہیں اور 39 بکس پرانے عہد نامے کی ہیں جو کہ 1100 سال میں لکھی گئی. اب ہمیں ایک کفارے کی ضرورت ہے اور ٹائم سپین, خداوند کا غصہ 1500 سال انسانیت کے ساتھ, 1100 سال پرانا عہد نامہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اور جو مسیح کی پیدائش سے پہلی کتاب ملاکی وہ مسیح کی پیدائش سے 400 سال پہلے لکھی گئی. ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ 1100 سال میں تیاری ہو رہی ہے اس کی. اور لکھا ہے کہ ان 1100 سال میں 300 سے زیادہ پریڈکشنز مسیح کے بارے میں پرانے عہد نامے میں یسایہ کرتا ہے, یرمیا کرتا ہے, ملاکی کرتا ہے. وہ گدھے پر بیٹھ کر آئے گا, اس کو 30 سکوں میں بیچا جائے گا, وہ مصلوب ہوگا. اور ان ساری 300 پریڈکشنز کو خداوند کے نام کو جلال ہے کہ صرف ایک شخصیت پورا کرتی ہے اور اس کا نام یسوع مسیح. اور جب وہ ان ساری پریڈکشنز کو پورا کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے, اب ہماری ٹرانسفارمیشن, یہ تبدیلی, اور this is the most amazing transformation in this world. Amazing, sorry, یہ بہت عجیب ٹرانسفارمیشن ہے. ہم کئی ایک طرح کی ٹرانسفارمیشن, تبدیلیاں اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں. میں پہلے غریب تھا اب امیر ہو گیا, میں پہلے پتلا تھا اب موٹا ہو گیا. میں جم جاتا ہوں, وہاں پر ہم اکثر ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں کہ پہلے میں موٹا تھا پتلا ہو گیا, اب میری یہ ٹرانسفارمیشن ہے. کئی لوگ حسین ہونا پسند کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ کریمیں لگاتے ہیں, ٹریٹمنٹس لیتے ہیں, ان کی وہ ٹرانسفارمیشن ہے. لیکن انسان کی یہ موسٹ امیزنگ ٹرانسفارمیشن ہے. لکھا ہے ہم مردہ تھے لیکن آفٹر کرائسٹ, مسیح کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. لکھا ہے 4 آیت میں, مگر خدا نے اپنے رحمت کی دولت سے, اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی, جب ہم کو سنوں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. ہاللویا. ہم مردہ تھے, we were neglected, ہم اس کی محبت سے جدا کیے گئے تھے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, ایسی سے مراد انکنڈیشنل, جس کی کوئی شرط نہیں ہے, کہ اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا. اور یہ اسی محبت کی بات ہے. ہمیں رحم کی ضرورت تھی
اور رحم ہمیشہ اس شخص پر کیا جاتا ہے جو انڈیزروڈ ہو، جو رحم کو ڈیزرو نہ کرتا ہو، جس کی غلطی اتنی بڑی ہو کہ وہ معافی اس کو ڈیزرو نہ کرتا ہو۔ ہم اپنے بیفور پکچر میں معافی یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، ہمیں ایک انکنڈیشنل گریس مرسی کی ضرورت تھی، اور وہ ہماری آفٹر پکچر مسیح ہماری خاطر لے کر آیا اپنی محبت کے وسیلہ سے۔ اور پھر لکھا ہے یہ ہماری آفٹر پکچر ہے، مسیح کے آنے کے بعد the first thing اس نے ہمیں زندہ کیا، and the second thing ہم دھتکارے گئے تھے، ہماری کوئی قیمت نہیں تھی، ہم ویلیو لیس تھے، اور ہم اتنے ویلیو لیس تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو خیمہ اجتماع جب بنایا گیا، اس کے مقام تھے پالسا، پاک مقام اور پاک ترین مقام۔ میں اسٹڈی کر رہا تھا خیمہ اجتماع از دی امیج آف کرائسٹ، اگر پھر کبھی خدا نے موقع دیا ہم اس کو تفسیر سے پڑھیں گے، لیکن ہم اتنے ویلیو لیس ہو گئے تھے اس کی نظروں میں کہ پاک ترین مقام جہاں پر خدا کی حضوری ہے وہاں پر صرف سردار کہا جاتا تھا۔ اور بعض دفعہ تو میں پڑھ رہا تھا ایسا ہوتا تھا کہ پیچھے سے رسی باندھ کر اس کی ٹانگ کے ساتھ پکڑا ہوتا تھا اس کے شاگردوں نے کہ اگر خدا کے نزدیک یہ ناراست باز ٹھہرا تو یہ مر جائے گا۔ ہم اتنے دور تھے اس سے، ہماری قیمت نہیں تھی۔ اور پھر لکھا ہے خدا نے جب ہمیں زندہ کیا، دا کروسیفیکیشن، مصلوبیت، جب اس نے ہمارے لیے لہو بہایا، اور پھر کیا کرتا ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جگایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ آمین۔ میں جب اس کو سٹڈی کر رہا تھا، میں نے ایم ڈیو کیا ہے زیڈ بی ایس زارپت بائبل سیمنری سے، میں نے ویسے گریجویشن کی ہے ایز اے ڈاکٹر ان ریڈیالوجی فیصل آباد فیصل ہاسپٹل سے۔ اب میں مزید پڑھ رہا ہوں بائبل کو او ٹی ایس لاہور میں، اوپن تھیولوجیکل سیمنری، ماسٹرز ان آرٹس اینڈ کرسچن اسٹڈیز۔ لیکن جب میں اس کو پڑھ رہا تھا، میری سوچ یا میرا علم مجھے اس کو سمجھنے میں ناکام کر رہا تھا، لیکن اس کو ہم صرف سوچ کر، امیجن کر خوش ہوں گے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ ہم دوبارہ پڑھیں گے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جگایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہماری پہلے یہ ویلیو تھی کہ ہمیں خدا اپنی حضوری میں رکھنا یہ پسند نہیں کر رہا تھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، لیکن جب مسیح ہمارے ساتھ آیا اور جب آپ اور میں اسے قبول کرتے ہیں، رائٹ ناؤ اسی وقت جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، جب ہم مسیح کے ساتھ جلائے جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں روحانی طور پر ہم مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے، ہم آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور what an amazing thing this is، وہ ہم پر محبت بھی کرتا ہے اور ہم پر رحم بھی کرتا ہے، اور وہ ہمیں اپنے ساتھ بٹھاتا بھی ہے۔ اور وہ ہے کون؟ اس کو کہا گیا is the King of Kings, is the Lord of Lords, Prince of Peace، بادشاہوں کا بادشاہ، آقاؤں کا آقا اور امن کا شہزادہ۔ وہ آپ کو مجھے اپنے ساتھ شامل کرتا ہے، جلاتا ہے، اپنے ساتھ بٹھانا یہ پسند کرتا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ آپ کی ٹرانسفارمیشن وہ کرتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف وہ ہمیں زندہ کرتا ہے، تقویت دیتا ہے، طاقت بخشتا ہے، اپنے ساتھ شامل کرتا ہے، but he gonna use you for the nation۔ وہ آپ کو آنے والے زمانوں کے لیے اپنا فضل، اپنی گلوری، اپنا جلال یہ دکھانے کے لیے بھی آپ کو استعمال کرتا ہے۔ آپ اس کے گواہ بن جاتے، یہ آپ کی ٹرانسفارمیشن ہے۔
मसीह के अंदर इस तरह से वो आपको तब्दील करता है। आप खरीदे हुए हैं, आप पेड़ हैं। इस तरीके से हम मुर्दा थे, हम नाफरमानी के फर्जंद थे, हम खुदा का गजब ये डिजर्व करते थे, लेकिन उसकी बड़ी मेहरबानी, उसका बड़ा रहम, उसकी बड़ी मोहब्बत के सबब से अब हम क्या हैं? जिंदा हैं। ना सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि हम उसका फजल और उसकी रहमत इसको भी लोगों तक पहुंचाते हैं। The question is, क्या हम जो यहाँ पर बैठे हैं, क्या हम मसीह में जिंदा हैं या हम मसीह में आज भी मुर्दा हैं? क्योंकि लिखा है कि मसीह से पहले हम अपने जिस्म और अकल की ख्वाहिशों को पूरा करते थे। The Christmas has passed, नया साल भी गुजर गया। क्रिसमस हमने मसीह के आने की खुशियां मनाई। उसका आना आपकी जिंदगी को तब्दील करने के लिए। अगर आपने रवायती क्रिसमस मनाया है और आपकी जिंदगी में मसीह नहीं आया, या आप रवायती तौर पर चर्च आते हैं और इसको समझते हैं कि शायद मैं मुकद्दस हो जाता हूं, तो खुदावंद का कलाम आपके लिए वो आपको जिंदा करता है, ताजगी देता है। एंड द लास्ट थिंग जो हमने सीखी, वो इस कलाम को ये चाहता है कि हम दूसरों तक पहुंचाएं। उसका फजल जो आपके ऊपर हुआ है उसको दूसरों तक पहुंचाएं और इस चीज को भूल जाएं, और जो हम अपने जिस्म और दुनिया की रवश के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, हम इसको भूल जाएं। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इट इज टाइम फॉर यू टू रिपेंट। अगर आप अभी भी मसीह में मुर्दा हैं, वक्त है तौबा के लिए। अगर आप उससे दूर हैं, खुदावंद का कलाम आपके लिए था, उसने बड़ी मोहब्बत से आपको खरीदा है। अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। अगर आप ये समझते हैं कि कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता, तो याद रखिए मसीह आपकी खातिर आया। उसने आपकी खातिर अपनी जान कुर्बान की। आपको रहम की जरूरत थी, मसीह अपनी रहम की दौलत लेकर आपके पास आया। आपको फजल की जरूरत थी, उसने आपको अपना फजल दिया। और व्हाट एन अमेजिंग थिंग दिस इज, वो आपको अपने साथ बिठाता है। दुनिया में कई एक डेजिग्नेशंस है, मिनिस्टर्स हैं, चीजें हैं, लोग छोटे लोगों को अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते, लेकिन खुदा मसीह बादशाहों का बादशाह, लिखा आसमान और जमीन का कुल अख्तियार है मसीह के पास है। वो आपको अपने साथ बिठाता है और आपको बहाल करता है। करना क्या है? उस पे भरोसा करना है ताकि वो आपको तकवीयत बख्शे। खुदावंद के कलाम में बहुत अमेजिंग वर्सेस है। वो आपकी जान को बहाल करता है, वो आपको मुहैया करता है। वो यहोवा यरी है, उसके नाम का मतलब है खुदा मेरे साथ है, इमैनुअल। वो अल्फा है, वो ओमेगा है। आपको क्या करना है? जस्ट टू लुक टुवर्ड द क्राइस्ट। सिर्फ मसीह की सलीब की तरफ देखना है, उस कफारे की तरफ, उसकी मोहब्बत को तस्लीम करना है। आए आज एक कवेनेंट, एक अहद करें अपने आप के साथ कि खुदावंद तूने मुझे जिंदा किया। अपने हाथों को बुलंद करे आसमान की तरफ। लिखा है कि शैतान शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है, और यीशु को भी शेर बब्बर कहा गया, और शेर को शेर ही हरा सकता है। और आप शेर बब्बर के पैरोकार हैं। अपनी आवाजों को आप भी दाड़े शैतान के खिलाफ और कहें, यीशु मैं मुर्दा था, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझे जिंदा किया है। यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझे खरीदा है।
یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے فضل کے لیے اپنے الفاظوں کو کھولیے گا اپنی زبانوں کو آئے مسیح کی طرف رجوع کریں وہ آیا اس نے کہا بوجھ سے تھکے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں وہ آپ کے لیے یہاں موجود ہے اس کے وعدے سچے ہیں اس کا کلام سچا ہے وہ زندہ ہے اس کا کلام بھی زندہ ہے مسیح میں ہمارے بزرگ وفادار زندہ جلالی آسمانی باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں میں تیرا شکر کرتا ہوں اس کفارے کے لیے جو صلیب پر میرے گناہوں کی بات سے اے خداوند بہایا گیا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں مردہ تھا لیکن تجھے اپنے فضل اور محبت کے وسیلہ سے خداوند مجھے زندہ کیا ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں تجھے جانتا ہوں میں کسی بت کو میں کسی اور معبود کو نہیں مانتا بلکہ میری آنکھیں زندہ خدا کی طرف لگی ہیں جو سنتا ہے جو دیکھتا ہے میری امید ہے خداوند یہ تجھ سے ہے تو رب الفاج ہے تو قوموں اور قبیلوں کا باپ ہے تو الفا ہے تو اومیگا ہے تو ایڈونائی ہے تو رافع ہے تو یری ہے اے خداوند تو پروردگار ہے تو ہمیں بنانے والا ہے تو ہمیں تخلیق کرنے والا ہے تو ہمیں اے خداوند محبت سے بنانے والا ہے آئے اس کے حضور میں اپنے زبان اس کی شکر گزاری یہ پیش کرے قربانی دے وہ یہاں موجود ہے آپ کو ٹچ کرنے کے لیے وہ یہاں موجود ہے اس کے کلام مقدس میں لکھا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہے میں وہاں موجود ہوں اور وہ وعدوں کا سچا خداوند ہے He's here to look you وہ آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ کی پریشانیوں کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے آپ دھتکارے گئے ہیں لیکن وہ آپ کو اٹھاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کو محبت کی ضرورت ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ محسوس کریں وہ آپ کا ہاتھ تھامنے کو ہے لکھا ہے کہ وہ آپ کے دل کے باہر دروازے کے باہر کھٹکھٹاتا ہے It is time for you to open your door خداوند آپ کے لیے آ چکا ہے یہ نئے سال میں نہیں کل نہیں بلکہ today right now you have a time to commit yourself with Christ آج ہی توبہ کرے repent کرے اس کے ساتھ اس کو اپنی زندگی دے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں تیرا پیغام سنا ہے ایک زندگی یہ کلام باعث برکت ہو جہاں تک کہ تیری آواز پہنچے لوگوں کی رہنمائی کے لیے لوگ تیری طرف راغب ہوں اور آج ان کے وسیلہ سے جو تیری خوشخبری کو تیری محبت کو تیرے کلام کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں آسمان کو خدا کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ تجھ میں آئے مسیح کے نام میں میں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں اپنا آسمان اے خدا اور اپنا روحانی عمر اے خدا ان کی زندگیوں پر جائے یہ تیرے نام کو تیرے کلام کو پھیلانے والے بنے مسیح کے نام میں تیرا آسمان کھل جائے روحانی طور پر شخصی طور پر اور بشرتی طور پر ان کی ترقی کے لیے دعا مسیح کے نام میں اپنا آسمان کھول اور ان کی ضروریات کی رہنمائی عطا کر تاکہ تیرے لوگ آج تیری خوشخبری پھیلانے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو جسمانی باپ سے بھی زیادہ اچھا آسمانی باپ ہے اور تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں اور پا دیتا ہوں اور یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے افضل ہے اور یہ وہ نام ہے جو biggest weapon ہے against the devil اور یہ وہ نام ہے تیرے کلام میں مقدس میں لکھا ہے
کہ आसमान के तले और जमीन के ऊपर हमें एक ही नाम बख्शा गया और वो यीशु मसीह नासरी का नाम है। और ये वो नाम है जब लिया जाता है तो लोग शिफा पाते हैं, और ये वो नाम है जब ये लिया जाता है तो बहाली होती है, और ये वो नाम है जब ये लिया जाता है तो लोग नजात पाते हैं। मगर उस नाम से जो बुलंदों वाला है, जो शानो शौकत वाला है, मानता और साथ बड़े ईमान के साथ यीशु के नाम आमीन।